السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا سارے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے؟ دوستو، منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے قرآن کی ایک آیت ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، سب کے سب ان پر ایمان لائیں گے، یعنی ان کی آمد کے بعد۔ وقت ضائع کیے بغیر آیت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس آیت سے بخاری کو ماننے والے روایت پرست منکرین قرآن نے یہ استدلال کیا ہے کہ دیکھو، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ ان کی وفات سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان پر ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوستو، قرآن کے اندر اللہ نے تدبر، دماغ لڑانے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک گہرا سمندر ہے، قرآن ایک گہرا سمندر ہے، اس کے اندر اترو، موتی چنو حکمت کے۔ اس کی بہت گہری گہرائی ہے، اس گہرائی کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کاش روایت پرست قرآن کی آیات میں تدبر کرتے تو یہ باطل عقیدہ کبھی بھی نہیں اپناتے۔ دوستو، اب ہم اپنے دلائل دیں گے، ٹھیک ہے، اور ثابت کریں گے کہ اس سے مراد قرآن ہے، اور قرآن قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ کریں بسم اللہ؟ ٹھیک ہے دوستو، آیت کا جو خطاب ہے نا، وہ شروع ہوتا ہے 153 نمبر آیت سے۔ دوستو، جو آیت کا خطاب ہے نا، وہ شروع ہوتا ہے 153 نمبر آیت سے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ۔ اب پتہ چلا یہ اہل کتاب کون سے ہیں۔ ہاں جی روایت پرستو، کیسا لگ رہا ہے سرپرائز؟ عام مسلمانوں سے یہ باتیں چھپاتے ہو، ہاں، آدھی بات ذکر کرتے ہو۔ دیکھا قرآن کی آیت میں لکھا ہے سارے اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ خطاب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ 153 سے۔ یسألک، الوکا، آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی معلوم ہوا یہ اہل کتاب قیامت تک کے اہل کتاب نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب ہیں۔ یسألک، آپ سے پوچھتے ہیں یہ۔ اب اللہ پاک جو پرانے اہل کتاب ہیں نا، ان کا ذکر کر رہا ہے۔ جو ان اہل کتاب کے، جو نبی کے زمانے میں اہل کتاب ہیں نا، ان کے جو بڑے ہیں، یعنی جو پرانے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، ان کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور موسیٰ سے تو ان سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں، یعنی ان کے جو بڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان سے اب اللہ جرائم کی لسٹ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے کہتے تھے ہمیں خدا ظاہر، یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئیں، پیچھے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔ اگلی آیت میں اللہ، دیکھیں ابھی جرائم کی لسٹ شروع ہو گئی ہے۔ دوستو، آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یسألک اہل الکتاب،
آپ سے پوچھتے ہیں اہل کتاب، یعنی نبی کے زمانے کے اہل کتاب مراد ہیں۔ یہ ذکر کر کے پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس زمانے کے اہل کتاب کی جو جرائم ہیں نا، وہ بھی اللہ نے بتانے شروع کر دیے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تو جیسے بھی ہیں، ان کے بڑے بھی ویسے ہی تھے۔ اب جو پرانے اہل کتاب ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، اب اللہ ان کے جرائم کی، گناہوں کی لسٹ بتا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا، اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ بھی حکم دیا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تعوض نہ کرنا، غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب 156 شروع ہو رہی ہے۔ میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں خطاب کہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جرائم کی لسٹ چل رہی ہے اہل کتاب کی، پرانے والے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب۔ یہ پرانے اہل کتاب کی جرائم کی لسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ 157 شروع ہو گئی ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو خدا کے پیغمبر تھے قتل کر دیا۔ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں آپ کو، یسألوکا نبی سے مخاطب ہے اللہ کہ یہ اہل کتاب آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ بات کر کے اللہ نے پرانا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہل کتاب تھے نا، ان کی جرائم کی لسٹ بتانے شروع کر دی۔ نبی کے زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ تو جس طرح ہیں ان کے بڑے بھی ویسے ہی تھے، سمجھ رہے ہو؟ پرانے اہل کتاب کی اللہ جرائم کی لسٹ بتا رہا ہے۔ اب 158 شروع ہونے والی ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کون سے اہل کتاب؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کون سے اہل کتاب؟ وہ یسألوکا اہل الکتاب، رسول اللہ سے بات کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ سے اہل کتاب پوچھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے زمانے کے اہل کتاب مراد ہے، نہ کہ آج کے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ان اہل کتاب میں سے، ان اہل کتاب میں سے جو نبی کے زمانے کے ہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یعنی وہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اپنی موت سے پہلے۔ یعنی جتنے بھی اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہیں، یہ قرآن پر ایمان لائیں گے اپنی موت سے پہلے۔ اللہ نے خطاب کہاں سے شروع کیا؟ یسألوکا اہل الکتاب، اللہ نے خطاب کہاں سے شروع کیا؟ یسألوکا اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، مطالبہ کیا تھا اہل کتاب کا نبی کے زمانے میں؟ کہ آپ ان پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتارو، یعنی پوری کتاب چاہیے اور ایک ساتھ چاہیے تیار حالت میں، اور آسمان سے اتری ہو۔ یہ رسول اللہ کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے ان کا مطالبہ تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے کس پہ ایمان لائیں گے؟ لا یؤمنن بہ، اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ 153 سے بات شروع ہوتی ہے، 159 پہ ختم ہوتی ہے۔ آگے بھی پھر اللہ نے جرائم کی لسٹ پھر سے شروع کر دی۔ تو پچھلی آیت میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا
تو لوگوں کو یہاں سے غلطی لگی کہ یہ وہ مراد ہیں، جبکہ خطاب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ 153 سے۔ نبی کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے ان کا مطالبہ تھا کیا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ نبی کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے نا، یہودی عیسائی، انہوں نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا ان تنزل علیہم، آپ ایک کتاب آسمان سے لائیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے، یعنی ان کے بڑے، یعنی یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اہل کتاب رسول اللہ کے زمانے میں جو یہودی عیسائی اہل کتاب تھے، انہوں نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ آپ آسمان سے ایک کتاب لکھی ہوئی نازل کریں، پہلی بات۔ دوسری بات اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے جو بڑے ہیں نا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے۔ آخر میں 159 میں اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے کیا ہوگا؟ لا یؤمنن بہ، وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ کس پر؟ اس کی بات ہو رہی ہے کتاب کی، یعنی اس قرآن کی۔ اہل کتاب کا یہ مطالبہ تھا نا کہ آسمان سے کتاب نازل کرو، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ یہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اسی کتاب یعنی قرآن پہ۔ لا یؤمنن بہ قبل موتہ، یعنی اپنے موت سے پہلے یہ جو اہل کتاب ہیں جو آپ کے زمانے میں جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ آسمان سے کتاب نازل کرو، نہیں، یہ اسی کتاب قرآن پر ایمان لائیں گے، اور یہ قرآن قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو دوستو اتنی سی بات تھی۔ اب اس آیت کو جو منکرین قرآن ہیں، روایت پرست ہیں، صحیح بخاری کو ماننے والے، وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ کوئی روایت پرست زندگی میں دنیا یہاں سے وہاں جائے اور وہاں سے یہاں جائے، کوئی روایت پرست منکر قرآن آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ خطاب 153 سے شروع ہو رہا ہے۔ یسألوکا، اے رسول اللہ آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر کتاب آسمان سے نازل کریں، یعنی جو ٹاپک ہے نا، جو موضوع ہے، جو مدعا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ تو اللہ پھر 159 میں کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے سب، یہ جتنے بھی اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی نبی کے زمانے کے جو لوگ ہیں، لا یؤمنن بہ، ایمان لائیں گے اس پر، کس پہ؟ قرآن پہ، قبل موتہ، اپنی موت سے پہلے، اور قرآن قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یہ بات تھی کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، لیکن روایت پرستوں نے اس کو حضرت عیسیٰ پر فٹ کر دیا اور کہا دیکھا حضرت عیسیٰ آئیں گے اور سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ دوستو سمجھ رہے ہو؟ ایک دفعہ یہ ویڈیو پھر سے دیکھو آپ، ٹھیک ہے؟ اور 153 سے بات شروع ہو رہی ہے، اور اس کو 159 کے ساتھ ملا کے دیکھو۔ 153 سے اللہ نے بات شروع کی، پھر جو پرانے جو اہل کتاب ہیں ان کی جرائم کی لسٹ پیش کی، پھر 159 میں پیشن گوئی کی کہ یہ جو اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ کتاب نازل کرو، یہ اسی کتاب پہ ایمان لائیں گے، قرآن پہ، اپنی موت سے پہلے، اور قرآن ان پر گواہ ہوگا قیامت کے دن۔ 159 کے بعد پھر سے وہ جو پرانے اہل کتاب ہیں ان کی جرائم کی لسٹ شروع ہو گئی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک دفعہ پھر ویڈیو دیکھو، اور 153 اور 159 کو ملا کے دیکھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ابو جعفر تنولی اپنے بھائی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔